السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج شب معراج، آج جمعہ کا دن ہے، اور آج دن گزار کر جو شام ہوگی وہ شب معراج کی شام ہوگی۔ ناظرین، بہت ہی پیاری اور بہت ہی لاڈلی رات ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اسی رات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے باتیں ہوئی۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آج کے رات کی نفل نماز کا مکمل طریقہ بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے سے ہمیں آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، پورے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات خدا سے ملنے گئے، اللہ سے باتیں ہوئی، اور اللہ پاک نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ جی ہاں ناظرین، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے بے نمازی بھائی ہیں، نمازی بن جائیے، کیونکہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں ہمیں نماز کا حساب دینا ہے۔ تو ناظرین کرام، دیکھیے، ہم سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو بندہ اگر اس رات میں عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور رجب کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ اگر اس دن روزہ رکھے گا تب بھی اللہ پاک 100 سال کے روزے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ کون سی رات ہے اور وہ کون سا دن ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ شب معراج کی رات ہے، اور صبح جو ہے، یعنی شب معراج کی رات جب ختم ہو تو صبح کو روزہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو جو ہے نا 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ سب ثواب اگر آج دنیا میں ہم کما لیں گے نا تو انشاءاللہ قیامت میں ہمیں کام آئے گا۔ ہمارے پاس نیکیاں رہے گی تو قیامت میں کام آئے گی، اور جب نیکیاں ہی ہمارے پاس نہیں رہے گی تو کل قیامت کے دن ہمیں کس طریقے سے حساب دینا؟ اللہ پاک کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اسی لیے نفلی نماز بھی پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفلی نماز سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ایک فائدہ تو یہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی جب کوئی بندہ نفلی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نفلی نماز پڑھتے رہیں گے تو اگر فرض کی نماز میں کمی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نفل نماز کے ذریعے ہماری آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ تو ناظرین، ضرور نفلی نماز ادا کیا کریں۔ تو آج میں آپ کو شب معراج کی رات نفلی نماز کا طریقہ بتاؤں گا کہ آج کی رات اگر آپ نے 12 رکعت نماز نفل اور پڑھ لیا آپ نے، اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے اگر آپ نے پڑھ لیا نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگو گے نا اللہ پاک عطا فرمائے گا، لیکن جائز دعا ہونی چاہیے، ناجائز دعا نہیں۔ جائز دعا کیجئے، اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ 12 رکعت آپ کو نماز پڑھنا ہے، کس طریقے سے، غور سے سن لیجئے، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے، اور اگر ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دوبارہ بھی سن لیجئے، تب سمجھ میں آ جائے گا۔ پڑھنے سے پہلے سن لیجئے گا، پھر اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کر لیا 2 رکعت نماز نفل کا، اور زبان سے اگر کہیں گے، زبان سے اگر پڑھیں گے تو کس طریقے سے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل آج شب معراج کی رات، واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کو نیت کر لینا ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔
پھر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر اس کے بعد آمین دھیرے سے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے نا آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کو سورت مبارکہ، جو اچھی طریقے سے سورت یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں تو آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے نا 3 مرتبہ جو ہے نا ہر رکعت میں پڑھیں، اور اگر آپ یہ نہ پڑھیں تو کم سے کم جو سورت آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے تو ہر رکعت میں آپ کو سورت مبارکہ ملا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے نا 2 رکعت جب آپ کا ہو تو قاعدے میں بیٹھیں گے۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، التحیات پڑھنا ہے۔ ابھی آپ کو سلام نہیں پھیرے ہیں نا، تو قاعدے میں جب بیٹھ کر التحیات پڑھیں گے، پھر التحیات کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم کے بعد پھر دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا 2 رکعت مکمل ہو گیا۔ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں یہ طریقہ ہماری ماں بہنیں دونوں، یعنی کہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دونوں اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ ہمارے اسلامی بھائی چاہیں تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہماری اسلامی بہنیں آپ کو گھر میں ہی پڑھنا ہے، مسجد میں نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو 2 رکعت مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو 2 رکعت کی نیت اور کرنی ہے، اسی طریقے سے جو آپ کو میں نے شروع میں پہلے بتایا، اسی طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے 12 رکعت مکمل ہو جائے تو اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی سے بغیر بات چیت کیے ہوئے، یعنی کہ بات آپ کو بیچ میں نہیں کرنا ہے، بغیر بات چیت کیے ہوئے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جب 12 رکعت آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ کو 100 مرتبہ جو ہے نا تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد بھی ہوگا، یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل میں بھی اگر آپ تیسرا کلمہ گوگل پر سرچ کریں گے تو آ جائے گا، تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، تیسرا کلمہ کیا ہے، تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو اتنا پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا تو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے نا 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو شروع میں یعنی 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آپ یقین جانیے، میری ماں بہنوں یقین جانیے، اگر آپ نے اس نماز کو اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا، کب، آج کی رات، شب معراج کی رات، تو یقین جانیے آپ اللہ پاک سے جو مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کو اولاد نہیں ہے، آپ اس نماز کو پڑھ کر دعا کیجیے، اللہ پاک چاہے تو آپ کو ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ کے جو ہے نا روزی روٹی میں پریشان ہیں، گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں، آپ اس نماز کو پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ کے گھر سے جو ہے نا ساری پریشانیوں کو دور عطا فرما دے گا۔ آپ ہر ایک مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے آپ دعا کریں، اللہ پاک آج کی رات شب معراج، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے، حضور نے اللہ سے باتیں کی، ملاقات ہوئی اور نماز کا تحفہ ملا، تو آج کی رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔